اگر آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری صفات کو آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا روئے زمین کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بہادر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ شجاع اور آپ سے زیادہ مضبوط ہمت اور حوصلے والا کوئی اور نہیں پیدا ہوا۔ اس کے ایک واقعہ میں آپ کو بیان کرتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں تھے کہ ایک خوفناک آواز مدینے کے باہر سے آنے لگی، تو اس وقت مدینے کے لوگ دوڑے ہوئے اکٹھا ہو کر گئے، اکیلے جانے کی کوئی ہمت نہیں کر رہا تھا، اکٹھا ہو کر گئے تاکہ یہ معلوم کریں کہ آخر کیا ہوا ہے، کس طریقے کی خوفناک آواز ہمیں سنائی دی ہے۔ انہیں یہ لگ رہا تھا کہ کوئی دشمن تو نہیں ہے جو ہمارے اوپر حملہ آور ہونے والا ہو۔ ان کا یہ بیان ہے کہ جب ہم جا رہے تھے تو ہم نے دیکھا حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے گھوڑے پر سوار ہو کر، اس کے ننگی پیٹھ پر سوار ہو کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس آ رہے ہیں اور آپ کی گردن میں تلوار لٹک رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خوف کرنے کی کوئی بات نہیں ہے، میں دیکھ کر آ چکا ہوں، واپس ہو جاؤ۔ جب لوگوں کی ہمتیں نہیں ہو رہی تھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنہا اس طریقے سے آپ نے مقابلہ کیا۔ جب ابو جہل ظلم کرتا تھا اور ستاتا تھا اور کسی مقروض کا قرض نہیں ادا کرتا تھا تو وہ آتے تھے مکہ کے اور دوسرے علاقے کے چودھریوں کے پاس کہ وہ انصاف دلائے، کوئی ہمت نہیں کرتا تھا۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کوئی آتا تو آپ اس کو لے کر ابو جہل کے دروازے پر پہنچ جاتے اور ابو جہل سے خطاب کرتے کہ اس کا قرض تجھے ادا کرنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی ہمت اور ایسا عزم اور حوصلہ عطا کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرمایا کہ ایک ایمان والے کے اندر بزدلی اور کم ہمتی، پست ہمتی ہو نہیں سکتی۔ اور یاد رکھیے قوموں کی تاریخ اس سے جڑی ہوئی ہے۔ جو قوم باہمت ہوتی ہے، جو قوم اپنے اندر عزم اور حوصلہ رکھتی ہے اور بہادری رکھتی ہے تو وہ قوم ہمیشہ جیتتی ہے اور دنیا کے اندر اسی کا نام ہوتا ہے۔ اور جو قوم پستی اور بزدلی کی کیفیت کے اندر مبتلا ہو جاتی ہے تو اس قوم کا نام و نشان مٹا دیا جاتا ہے۔ تاتاریوں کے واقعے میں یہ لکھا ہے، معلوم نہیں کہ واقعہ کتنا سچا ہے کتنا، لیکن بہت سے مورخین نے اس بات کو لکھا ہے، تاریخی حیثیت سے لکھا ہے کہ تاتاری قوم نے جب مسلمانوں پر حملہ کیا تو مسلمان اتنے بزدل ہو گئے تھے کہ تاتاری قوم کی کوئی عورت آتی اور مسلمانوں کو صف میں لگا کر کھڑا کرتی اور وہ کہتی کہ تم یہاں سے ہلنا نہیں، میں اپنے گھر سے آتی ہوں، اور اپنے گھر سے ہتھیار لے کر آتی اور ایک ایک کو مار کے جاتی۔ جب آدمی اپنے اندر سے حوصلہ ہار جائے تو پھر یاد رکھیے اس کو کوئی بھی اس کو جتا نہیں سکتا۔ اور جو قوم اپنے اندر سے حوصلہ رکھے تو دنیا کی ساری طاقت ایک طرف ہو جائے اس کو ہرا نہیں سکتی۔ یہ ہتھیار کے ذریعے سے قومیں جیتتی اور ہارتی نہیں ہے، قومیں جیتتی اور ہارتی اپنے حوصلوں کے ذریعے سے ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب ایک بات نقل کی جاتی ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا جاتا کہ آپ کیسے بڑے بڑے بہادروں کا آپ مقابلہ کر لیتے اور اس کو خاک و خون کے میں لٹا دیتے، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ مقابلے سے پہلے میں یہ سوچ لیتا تھا کہ یہ کتنا ہی بڑا پہلوان ہو لیکن میں اس کو اپنی تلوار سے زیر کر دوں گا۔ یہ وہ ہمت اور حوصلہ ہوا کرتا تھا جس کے ذریعے سے جنگیں جیتی جاتی تھی۔ لیکن افسوس کہ وہ صفت آج بھی مسلمانوں سے بالکل ختم ہوتے جا رہی ہے۔ عجیب حالات ہیں، روزانہ کئی خبریں آتی ہیں کہ مسلمانوں پر حملے ہوتے ہیں، مسلمانوں کو شہید کیا جا رہا ہے، ان کی موب لنچنگ کی جا رہی ہے۔ اس میں جہاں یقیناً دشمنوں کے سینے چوڑے ہو رہے ہیں اور کھل کر سامنے آ رہے ہیں، اس میں ہماری کمزوری بھی یہ ہے کہ ہم ہمت اور حوصلہ ہار رہے ہیں۔ ہم کون ہیں؟ ہماری تاریخ کیا ہے؟ ہمیں سوچنا چاہیے۔ حضرات صحابہ اکرام جیسی تاریخ ہمارے پاس موجود ہے، ہمارے وہ اسلاف جیسے ہیں، اس کے باوجود ہمارے اندر اتنی پست ہمتی آ جائے کہ اور قوموں سے ہم پست ہمت ہو جائیں۔
اور ہمارا دنیا کے اندر یہ حال ہو جائے کہ تعلیم کے میدان میں ہم پچھڑ گئے، ترقی کے میدان میں ہم پچھڑ گئے، اور عزم اور حوصلے کے میدان میں ہم پچھڑ گئے، اب دوسری قومیں ہمارے اوپر حملہ کرتی ہیں اور حلہ بولتی ہیں اور ہماری صفایا کرنے کی، ہمیں مٹانے کی علی الاعلان نعرہ لگاتی ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمارے اندر ہمت اور حوصلہ کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کیسا واقعہ رونما ہوا کہ ایک وردی کے اندر، جو حفاظت کی وردی جس کو پہنائی گئی ہے، وہ ٹرین کے اندر چار لوگوں کا قتل کر دیتا ہے، چار لوگوں کو مارتا ہے، اور چن کر داڑھی ٹوپی والے تین مسلمانوں کو وہ شہید کرتا ہے۔ لیکن کیا اس باغی کے اندر رہنے والے سینکڑوں مسافروں کی یہ ہمت ہے کہ وہ اس کا ہاتھ پکڑ لیں، وہ اس کو ظلم کرنے سے روک لیں، یا اس کا وہ ہتھیار چھین لیں؟ ایسا کسی نے ہمت نہیں جٹائی۔ کیوں؟ اس لیے کہ بزدلی کا ایک عام ماحول ہے، اور یہ اس لیے پیدا ہوتا ہے کہ میرے دوستوں، جب دنیا کی محبت گھر کر جاتی ہے تو انسان سوچتا ہے کہ میرا 50 لاکھ اور کروڑ کا یہ بنگلہ اور یہ عمارت جو میں نے تعمیر کی، اس کا کیا ہوگا؟ وہ یہ سوچتا ہے کہ میری اولاد کا کیا ہوگا، وہ یہ سوچتا ہے کہ میری لگژری گاڑی کا کیا ہوگا، میرے آرام دہ رہنے کے سجاوٹ کی چیزوں کا کیا ہوگا۔ یہ دنیا کی محبت جو کوٹ کر بھری ہے، وہ اس کو قدم اٹھانے سے پیچھے روکتی ہے، اور یہی چیز وہ انتظار کرتا ہے کہ کل اس کے ساتھ پیش آیا، اور وہ دیکھتا ہے کہ 2 دن بعد اس کے بھائی کے ساتھ پیش آ رہا ہے، اس کے بعد اس کے ساتھ پیش آ رہا ہے۔ ہر ایک کی گنتی آ رہی ہے، لیکن ہر ایک اپنی باری کا انتظار کر رہا ہے اور دوسرے کے معاملے میں خاموش ہے۔ یہ ایسی بزدلانہ یہ جو حرکتیں ہیں، یہ مجرمانہ حرکتیں ہیں، کبھی اسلام نے اس چیز کو گوارا نہیں کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعاؤں میں خاص طور سے یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الجبن، یا اللہ میں بزدلی سے آپ کی پناہ میں آتا ہوں، بزدل بننا نہیں چاہتا۔ آپ کو پتہ ہے اسلام کی تاریخ کتنی شاندار ہے، یہاں تک کہ مردوں کی بات چھوڑیے، عورتوں تک میں وہ عزم و حوصلہ ہوتا تھا۔ حضرت خنسا شاعرہ رضی اللہ عنہ ایک صحابیہ ہے، ان کے بارے میں آتا ہے کہ جنگ قادسیہ میں جب عراق کے اندر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جنگ لڑی جا رہی تھی، وہ تھی نجد کی رہنے والی، انہوں نے اسلام قبول کیا، ان کے اولاد نے اسلام قبول کیا، لیکن جب جنگ قادسیہ ہوئی تو اس وقت انہوں نے اپنے 4 جوان بچوں کو سامنے بٹھا کر خطاب کیا اور کہا کہ اے بیٹو، تم سوچ لو، تم جنگ میں شرکت کے لیے آئے ہو، تم نجد میں رہنے والے تھے، وہ ایسی زمین نہیں تھی کہ جہاں پر تم بوجھ بن جاتے، وہ ایسا علاقہ نہیں تھا کہ جہاں قحط سالی پڑی ہو، تم نے مجھے یہاں لایا ہے، میں بڑھاپے کی عمر کو پہنچی ہوئی ہوں، اور کل میدان جہاد کے اندر تم اترنے والے ہو، خبردار پیچھے نہیں ہٹنا، خبردار پیچھے نہیں ہٹنا۔ میں چاہتی ہوں کہ تم اللہ تعالیٰ کے سامنے اس حال میں ملو کہ تم شہید بن کر میرے لیے فخر کا ذریعہ بن جاؤ۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ یاد رکھو، تمہاری ماں وہ ماں ہے کہ جس نے کبھی نہ تمہارے باپ کو رسوا کیا، نہ تمہارے ماموں کو رسوا کیا، یعنی پاک دامن عورت ہے۔ اور اس لیے میرا تقاضا یہ ہے کہ جب تم کل میدان میں اترو تو ایک ایک کر کے داد شجاعت حاصل کرو اور آگے بڑھتے جاؤ یہاں تک کہ تم شہید ہو جاؤ۔ دوسرے دن میدان کے اندر وہ سارے اترے اور 4 جوان بچے شہید ہو گئے، ایک بھی کوئی نہیں تھا جو اس بڑھاپے کے اندر سہارا بنتا۔ جب خبر پہنچی کہ 4 بچے شہید ہو گئے ہیں تو انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ مجھے وہ رتبہ عطا کیا کہ میرے بچے شہید ہوئے۔ یہ عورتوں کے حوصلے ہوتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ حنین کے موقع پر ایسے موقع پر آپ پھنس گئے کہ چاروں طرف سے دشمن نے گھیر رکھا تھا، بہت سے مسلمان ادھر ادھر بکھر گئے تھے۔ اس وقت لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی شہید کر دیے گئے ہیں، چاروں طرف سے تیر برسائے جا رہے تھے، لیکن آپ نے بلند آواز کے ساتھ اعلان کیا، انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، کہ میں جھوٹا پیغمبر اور نبی نہیں ہوں، میں عبد المطلب کی اولاد ہوں، جس کو مقابلہ کرنا ہے مقابلے کے لیے آ جائے۔ میرے دوستو، ہم اس باہمت پیغمبر کی امتی ہیں، اس باہمت اسلاف کے ہم سپوت ہیں، اس لیے ہمارا یہ شیوا نہیں ہے کہ ہم ذلیل ہو کر موت کے گھاٹ اتریں۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو تعلیم دی ہے کہ خبردار اگر کبھی تمہارے مال پر حملہ کیا جائے تو تم مقابلے کے لیے آ جاؤ، اگر تمہارے آل اولاد پر حملہ کیا جائے تو تم مقابلے کے لیے نکل آؤ، اگر تمہارے دین پر حملہ ہو تب بھی تم مقابلے کے لیے آ جاؤ، اور اگر تمہارے اوپر حملہ ہو تو اس کے لیے بھی مقابلے کے لیے آ جاؤ۔ ہو سکتا ہے کوئی یہ سوچے کہ شاید اگر میں قتل کر دیا گیا اور میرا خون بہا دیا گیا تو ہو سکتا ہے کہ میں اس حال میں دنیا سے جاؤں کہ اللہ کے یہاں میری پکڑ ہو جائے۔ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سن لو، من قتل دون مالہ فہو شہید، جو اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے مارا گیا تو اللہ کے نزدیک شہید ہے۔ ومن قتل دون اہلہ، جو اپنے گھر والوں کی حفاظت کرتے ہوئے مارا گیا وہ بھی شہادت کے درجے کو پہنچے گا۔ ومن قتل دون دینہ، جو اپنے دین کی حفاظت کے لیے دین پر عمل کرنے سے روکا جا رہا تھا اور وہ ڈٹ گیا اور مقابلے کے لیے آ گیا، اور کسی نے اس کو مارنے کی کوشش کی، اس نے الٹا اس کو مارنے کی کوشش کی، اور اگر اس کے باوجود بھی اگر وہ مر گیا، قتل ہو گیا، تو آپ نے فرمایا کہ وہ شہادت کے مقام کو پہنچا۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا ومن قتل دون دمہ، اور اگر اس کے اپنے جان پر کوئی حملہ ہوا، اس کے عزت و ناموس پر حملہ ہوا اور اس کے مقابلے کے لیے وہ آگے آیا تو بھی وہ شہید ہے۔ تو ہمارے لیے وہ اعزاز اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کہ دنیا کے اندر جیو تو بالکل صاف اعلان کرو کہ سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہے کہ زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے۔ آپ اگر بزدل بن جائیں گے، میں اپنے نوجوانوں سے خاص طور سے کہتا ہوں کہ یہ اب چھوڑ دیجئے کہ دنیا کس رخ پر جا رہی ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے۔ آج بھی آرام طلب ایسے بن گئے ہیں کہ دن کے 10-11 بجے تک سونے سے فرصت نہیں ہوتی ہے، اور اس کے بعد موبائل کے اندر پورا وقت گزر جاتا ہے۔ ارے اللہ کے بندو، وہ وقت ہے کہ اب تم جاؤ اور مارشل آرٹ سیکھو اور اپنے اندر بہادری کو پیدا کرو اور اپنے اندر طاقت کو پیدا کرو اور عزم و حوصلہ پیدا کرو کہ تم اپنے سامنے ظلم ہوتا ہوا بھی دیکھنا برداشت نہیں کرو گے۔ اگر آج بھی مسلمان یہ ٹھان لے کہ ہم ظلم ہوتا ہوا اپنی آنکھوں سے برداشت نہیں کریں گے، کسی قوم پر ظلم ہو، کسی پر بھی ظلم ہو، وہ ظلم ہے، چاہے مسلمان پر ہو چاہے غیر مسلم پر ہو، ہم اس کو برداشت نہیں کریں گے۔ تو پھر یاد رکھیے دنیا تمہاری تاریخ یاد کر کے رہے گی، اور اگر ایسے بزدلی کی موت مرنا تم نے گوارا کر دیا تو کتے بلی کی طرح سڑکوں پہ جیسے مارے جاتے ہیں ویسے مارے جاؤ گے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، کوئی پوچھنے والا نہیں۔